انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے، اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، کیسر اور کسرا جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی، کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو، حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا، مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا، جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا، مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا، اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا۔ اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی، اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا۔ کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا، موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا۔ آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے، اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام۔ یہ سب جو حالات ہوئے، اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں، اور مسلمان بھی شیئر کرتے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے، ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں، پھر ہوگا کیا، ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو، نہیں ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے، نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے، یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی۔ میرے عزیزو، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں، ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں۔ تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں، عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، یہ عبداللہ بن زبیر۔ ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتا ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا، اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، اور ہوا کیا تھا پتا ہے، وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے۔ اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے۔ بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے، تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر۔ بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا، عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے؟
یہ اس لیے بتا رہا ہوں ماب لنچنگ کا دور اور ماب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا, اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا, ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن, کوئی بدبو, نہ ہی بوسیدگی, کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی, ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے, تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا, 80-90 سال کی خاتون, اے مکہ والو, اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے, لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی, لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں. ہمارے لیے موت, ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا, مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں, ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ, اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے, مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا. تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو, اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز.